بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بلاخر ہم اس مخصوص کمرے کے سامنے پہنچ گئے جہاں اس ٹیمپل کے چیف لاما چنگ فورن پوشی سے ہماری ملاقات ہونے والی تھی۔ ہمارے قدم رکے تو میں نے سوالیہ نظر سے چند سیان کی طرف دیکھا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، اندر چلے جاؤ، رین پوشی آنے ہی والے ہیں۔ میں نے بآہستگی دروازہ کھولا، پھر یکے بعد دیگرے میں اور ساحل اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں 2 مرتبہ پہلے بھی اس کمرے میں آ چکا تھا، لیکن ساحل کے لیے یہ پہلا اتفاق تھا۔ وہ 10 بائی 10 کا ایک مختصر سا کمرہ تھا۔ میں وہاں موجود ہر شے سے اچھی طرح واقف تھا۔ کمرے کی دیواریں اور چھت زرد رنگ کی تھی۔ کمرے کے بعض حصوں میں لکڑی کا خوبصورت کام بھی ہوا تھا اور چھت سے فرش تک 2 موٹے منقش چوبی ستون بھی بڑی شان بے نیازی سے کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ کمرے کے فرش پر بچھے ہوئے قالین کا رنگ بھی دیواروں اور چھتوں کی طرح زرد ہی تھا۔ اس بار مجھے اسی چھوٹے سے کمرے میں ایک تبدیلی دکھائی دی۔ پہلے 2 دفعہ جب مجھے اس کمرے میں آنے کا اتفاق ہوا تو میں نے فرش پر یاک کی اون سے تیار کردہ چٹائیاں رکھی دیکھی تھی۔ ان میں سے ایک چٹائی کا رنگ نیلا اور دوسری کا سفید تھا۔ چنگ فو سے ملاقات کے وقت اسی کا اشارہ پا کر میں سفید چٹائی پر بیٹھا تھا اور وہ خود نیلی چٹائی پر براجمان ہو گیا تھا، لیکن آج اس مختصر سے کمرے میں ایک کے بجائے 2 سفید چٹائیاں بچھی نظر آ رہی تھی، جن میں سے ایک یقیناً ساحل کے لیے بچھائی گئی تھی۔ ہم بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر رین پوشی کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ چند لمحات کے بعد متاثر کن شخصیت کا مالک چنگ فورن پوشی اس کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مسکراتا ہوا سیدھا ہماری طرف آیا۔ ہم دونوں نے سر کی ہلکی اثباتی جنبشوں سے اسے تعظیم دی۔ اس نے آشیرواد والے انداز میں ہمارے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، پھر سفید چٹائیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نہایت ہی پرسکون لہجے میں بولا، بیٹھ جاؤ۔ ہم دونوں با ادب با ملاحظہ بیٹھ گئے۔ گفتگو کا آغاز اسی کی طرف سے ہوا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، وجدان، سب سے پہلے میں تمہیں اس مشن کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تم نے ایک ناممکن کام کر دکھایا ہے۔ میری کامیابی آپ کے تعاون اور نگرانی کی رہین منت ہے میرے محترم۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، اگر میں آپ کی ہدایت کو فراموش کر دیتا تو شاید وہ نتائج برآمد نہ ہوتے جو کامیابی کا لازمی جزو تھے۔ میں نے تو صرف آپ کے اشاروں پر عمل کیا ہے۔ تم ایک سعادت مند نوجوان ہو، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے میری ہدایت کو یاد رکھا۔ میں نے کہا، میرے محترم، میں اس مشن کے آخری مرحلے پر تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا، لہذا میرے ہاتھوں اس ذکر کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، تم نے جو پرفارمنس دی ہے وہ کافی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تبت میں قیام کرو گے تو رفتہ رفتہ تمہارے دماغ کی گرمی جاتی رہے گی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا نا، تمہارے اندر جو آتش فشاں پک رہا ہے، اسے تبت کی فضاؤں ہی میں قرار آئے گا۔ اس گفتگو کے دوران میں وہ گہری نظروں سے ہم دونوں کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، میرے محترم، میں نے ربی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس سے آپ مطمئن تو ہے نا؟ ہاں، میں بالکل مطمئن ہوں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، موت دکھا کر بیماری پر راضی کرنا اور مارنے کی بجائے ڈرا کر بگانا عقل مندی کے زمرے میں آتا ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا اچھا ہی کیا۔ اگر اس شخص میں ذرا سی بھی معقولیت ہوئی تو تمہارے اور تمہاری قوم کے بارے میں دشمنوں والے انداز میں نہیں سوچے گا۔ میں نے ابھی تک رین پوشی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں ابھی والے بنگلے پر کون سے کارنامے انجام دے کر آیا ہوں۔ اس کے باوجود بھی وہ وہاں پر میری کارکردگی کو سراہ رہا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ میرے بارے میں پل پل کی خبر رکھتا تھا۔ اس نے اسرائیل والے میرے مشن کو اپنی کسی خفیہ صلاحیت سے مانیٹر کیا تھا۔ ہمارے درمیان چند لمحات تک خاموشی چھائی رہی، پھر چنگ فو براہ راست ساحل سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھنے لگا، بیٹی تم خوش تو ہو نا؟ جی ہاں، میں بہت خوش ہوں، وہ گردن جھکائے دھیمے لہجے میں بولی۔ تم نے منزل مراد پانے کے لیے بہت تکالیف اٹھائی ہیں۔ چنگ فو نے کہا، بہرحال لارڈ بدھا کی مہربانی سے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہو۔ اب تم دونوں کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے تمہاری شادی کے مکمل انتظامات کر دیے ہیں، لیکن بس ایک چھوٹی سی رکاوٹ حائل ہے جسے تم دونوں مل کر دور کر سکتے ہو۔ وہ ڈرامائی انداز میں خاموش ہوا تو ہم دونوں نے اضطراری انداز میں چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں سوال کرنے سے باز نہ رہا، میرے محترم، آپ کس رکاوٹ کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہ کر بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں تذبذب کا شکار ہو گیا۔ پتہ نہیں اس نے کون سا انکشاف کرنے کے لیے وہ گمبھیر انداز اپنایا تھا۔ جب وہ بولا تو معاملہ صاف ہو گیا۔ تم دونوں میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہو۔ وہ نہایت
نہایت ہی سنجیدگی سے بولا، میرے نزدیک شادی خوشی کا نام ہے، میں تمہیں شادی کے بعد خوش و خرم اور کامیاب دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ چنانچہ میرے خیال میں ایک کامیاب اور مثالی شادی کے لیے دونوں کا ہم مذہب ہونا ضروری ہے۔ اوہ، بے ساختہ میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ ساحل نے تشویش بھری نظر سے میری طرف دیکھا، تاہم منہ سے کچھ نہ بولی۔ اس کے کچھ نہ بولنے کے باوجود بھی میں سمجھ گیا کہ اس وقت اس کے ذہن میں کون سی قیامت برپا تھی۔ چینگ فو کی بات اگرچہ ہر لحاظ سے معقول تھی، لیکن اس معقول بات نے میرے ذہن کو بھی بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ یہ تو کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا کہ میں اپنا مذہب تبدیل کر لیتا۔ اس دوران میں چینگ فو مسلسل سوالیہ نظر سے باری باری ہم دونوں کے چہروں کو ٹٹول رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میری سوچ پڑھ رہا ہو۔ میں نے بوکھلاہٹ امیز انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ بیک وقت ہم دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے مستفر ہوا، جان بتاؤ، کیا تم ساحل کو پانے کے لیے بدھ ازم میں آ رہے ہو؟ پھر وہ ساحل کی جانب متوجہ ہوا۔ بیٹی، کیا تم اس بندھن کو اٹوٹ بنانے کے لیے مسلمان ہونے کو تیار ہو؟ میں نے بھی سوالیہ نظر سے ساحل کی طرف دیکھا۔ میں نے تو ابھی تک چینگ فو کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس سلسلے میں ساحل نے ایک لمحے کی تاخیر کو بھی گناہ عظیم تصور کیا اور اضطراری لہجے میں بولی، میرے محترم، آپ مذہب کی تبدیلی کے سلسلے میں وجدان سے کوئی سوال نہ کریں، میں اپنا فیصلہ سنا رہی ہوں۔ میں اس کی خاطر مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ جب میں نے وجدان کی خواہش پر اپنا نام دنوں سے بدل کر ساحل رکھ لیا ہے تو میں اپنے مذہب تبدیل کرنے کی قربانی بھی دے سکتی ہوں۔ میرے سینے سے ایک آسودہ اور اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ ساحل نے اپنا اٹل فیصلہ سنا کر مجھے ایک بہت بڑی آزمائش سے دو چار ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ واقعی مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ رین پوشی نے گمبھیر لہجے میں کہا، عورت مرد کی بہ نسبت اپنے اندر کہیں زیادہ قربانی کا جذبہ رکھتی ہے۔ بیٹی، تمہارے فیصلے نے مجھے خوش کر دیا۔ میں یہ بات ہر تعلق سے بالا تر ہو کر بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے تمہیں زندگی میں کبھی اپنے اس فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ تم ہمیشہ شاد و آباد اور خوش خرم رہو گی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، وجدان، تم ایک خوش قسمت نوجوان ہو۔ مجھے امید ہے تم ساحل کی قربانی کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھو گے۔ اس نے تمہارے خاطر جتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تم اس کی لاج رکھو گے۔ میں ساحل کو خوش رکھنے اور آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اپنی جان کو بھی داؤ پر لگا سکتا ہوں۔ ان لمحات میں بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں، رین پوشی نے بامانی انداز میں گردن ہلائی، اور پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ بھی رہا ہوں کہ تم نے ساحل کے اصول کی خاطر کس طرح اپنی جان کو جوخم میں ڈال رکھا ہے۔ میں تمہارے ایک ایک لفظ کی سچائی کو مانتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ تم پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے تمہیں تبت کے داماد کا اعزاز عطا کیا ہے۔ وجدان، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جی میرے محترم، مجھے اس حقیقت کا اچھی طرح احساس ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ایک دلچسپ بات بتاؤں؟ وہ پراسرار انداز میں ہم دونوں سے مستفر ہوا۔ ہم کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ بولا، ساحل نے مذہب کی تبدیلی کے سلسلے میں اپنا فیصلہ تو ابھی سنایا ہے، لیکن مجھے اس بات کا پہلے سے یقین تھا، اس لیے میں نے اس حوالے سے بھی بندوبست کر رکھا ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، ہمارے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ جب ہم نے اس سے کسی قسم کا سوال نہیں کیا تو اس نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت کر دی۔ میں نے تم دونوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایک مسلمان عالم دین کو لحاظہ بلا لیا ہے۔ مذکورہ عالم کا نام عبد الکریم ہے۔ وہ لنکن سے یہاں آیا ہے۔ ساحل اس کے ہاتھوں نہ صرف اسلام قبول کرے گی بلکہ وہی تم دونوں کو رشتہ ازدواج میں بھی منسلک کرے گا۔ عبد الکریم تمہارا نکاح خواں بھی ہوگا۔ وہ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، میں تم دونوں کی خوشی کی خاطر جتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہوں اس کے لیے مجھے بعض لوگوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، لیکن میری قوم مجھ پر اندھا اعتماد کرتی ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں میرا ہر فیصلہ چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ بدھ ازم کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ میں آج سے کئی سال بعد کے بارے میں سوچتا ہوں، تم دونوں کا نکاح اسی 2 منزلہ عمارت میں ہوگا۔ شادی کے بعد جہاں تمہیں قیام کرنا ہے، چند سیان تمہیں اس عمارت کا وزٹ کرا چکا ہے۔ یہ سادہ سی تقریب چند سیان کی زیر نگرانی ہوگی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، بے ساختہ میری زبان سے پھسل گیا، میرے محترم، کیا آپ ہماری شادی کی تقریب اٹینڈ نہیں کریں گے؟ ایک حوالے سے میں مسلسل تشویش میں مبتلا تھا۔ چنگ فو نے پہلی ملاقات ہی میں مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ ہمارے درمیان صرف 3 ملاقاتیں ہونی ہیں اور آج تیسری ملاقات ہو رہی تھی۔ میری چھٹی اس بار پر مجھے خبردار کر رہی تھی کہ میں چنگ فورن پوشی کو آخری مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ اس تحریک کے سبب میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے یہ سوال پوچھ لیا تھا۔ چنگ فو نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے آنکھیں بند کر لی۔ یہ ایک طرح
کا فرار تھا جو میری تشویش کو محمیز کر رہا تھا۔ یقیناً کوئی ایسی بات تھی جو چنگ فو ہم سے چھپانا چاہ رہا تھا۔ میں اپنے سوال کا جواب آنے کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ وہ بدستور آنکھیں بند رکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولا، میں نے تم لوگوں کی شادی کے لیے 4 روز بعد کی تاریخ یعنی 19 مئی مقرر کی ہے۔ اس دوران میں تم دونوں مل کر اپنے گھر کو سنوارنے سجانے کا کام کرو۔ میں نے اس سلسلے میں چاند سیان کو خصوصی ہدایت دے دی ہے، وہ تم لوگوں کی بھرپور مدد کرے گا۔ نکاح کے بعد مولانا عبد الکریم واپس چلا جائے گا۔ کینٹین کا نام کسی زمانے میں گوانگ چو ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک مشہور و معروف اور قدیم شہر ہے۔ گوانگ چو کو چین کے جنوبی صوبے کوانگ وانگ کا صدر مقام ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ صوبہ کوانگ وانگ کا شہر کوانگ چو یعنی کینٹن ہانگ کانگ سے متصل ہے۔ ہانگ کانگ سے کینٹن تک جانے کے لیے بڑی آسانی سے ویزا مل جاتا ہے۔ ہانگ کانگ کے معروف شہر کولون کے ریلوے اسٹیشن سے روزانہ 4 ٹائمز کینٹن کے لیے روانہ ہوتی ہے، جو محض 3 گھنٹے کے سفر کے بعد کولون ریلوے اسٹیشن سے کینٹین ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دیتی ہے۔ چین میں داخل ہونے کا یہ سب سے مصروف اور آسان زمینی راستہ ہے۔ کینٹین کے بارے میں یہ ساری تفصیل بتانے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابی وقاص کا روضہ مبارک اسی شہر میں واقع ہے۔ آپ کو کبھی ہانگ کانگ جانے کا موقع ملے تو صحابی رسول کے روضہ مبارک کی زیارت کا شرف ضرور حاصل کریں۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ چنگ فو کی ٹھہری ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی تھی اور براہ راست میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، وجدان، تم شادی کے بعد مستقل رہائش کہاں اختیار کرنا چاہو گے؟ یہ سوال سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ تبت میں میرے لیے ایسا سیٹ اپ بنایا جا رہا تھا کہ جیسے اب مجھے یہیں کا ہو کر رہنا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے چنگ فو نے جس 2 منزلہ عمارت کو سنوارنے سجانے کی بات کی تھی، میں چین سیان کی رہنمائی میں اسے دیکھ چکا تھا۔ نور بلنگ کا پیلس یعنی سمر پیلس کے قریب اور دریائے کائے چو کے کنارے واقع اس 2 منزلہ عمارت کے بارے میں بتاتے ہوئے چند سیان نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ اس عمارت کی بلائی منزل میری رہائش کے لیے مختص تھی، جبکہ زیریم پر مجھے مختلف باطنی اور ظاہری علوم فنون کی تعلیم دینا تھی۔ ایک طرح سے یہ زیری منزل ایک تربیت گاہ ہوتی جہاں میں داخلی اور خارجی قوتوں کی بیداری کے لیے وہاں آنے والے طالب علموں کی رہنمائی کرتا۔ اس سلسلے میں چند سیان نے بڑے اعتماد سے کہا تھا، وجدان، اپنے مشن سے کامیاب لوٹنے کے بعد جب تم اس تربیت گاہ کا انتظام سنبھالو گے تو تمہیں اپنے کام کا آغاز صرف ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کرنا ہوگا۔ پھر اس نے مجھے مذکورہ اسٹوڈنٹ سے ملوا بھی دیا تھا۔ 4 سالہ سانگ فو کو وہاں دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیٹل میں ڈاکٹر مونگ رفوشے کے بڑے محترم سانگ فو نے اپنے بارے میں جو پیشن گوئی کی تھی وہ یہاں پوری ہو گئی تھی۔ میں آواگون کے نظریے پر تو یقین نہیں رکھتا، لیکن سانگ فو کی پیشن گوئی کے بعد نتیجے نے مجھے حد درجے حیرت زدہ ضرور کر دیا تھا۔ مجھے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر چنگ فو نے کہا، وجدان، تم اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ دو۔ میں جانتا ہوں تم ہوا کے مانند ہو، کسی ایک جگہ رک سکتے ہو اور نہ ہی تمہیں کہیں باندھ کر رکھا جا سکتا ہے۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ تمہیں مستقل طور پر تبت میں سیٹل ہونے کے لیے کہوں گا۔ یہ میری خواہش ہے تم یہاں رہ کر اعلیٰ خدمات انجام دیتے رہو، لیکن مجھے اس بات کا بھی ادراک ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ بہت سی باتیں ناممکن ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سلسلے میں کوشش کو ترک کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ یہ ایسا ہی ہوگا کہ اگر ہمیں کسی مریض کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی میں چند دن باقی بچے ہیں تو ہم اس کے علاج سے ہاتھ کھینچ لیں۔ یہ کسی بھی طور انسانی اور اخلاقی رویہ نہیں ہوگا۔ وہ لمحہ بھر رک کر سانس لینے کی خاطر متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں مستقل طور پر تبت میں روکنے کا مکمل بندوبست کر دیا ہے۔ گویا میرے اختیار میں جو کچھ تھا وہ فرض میں نے نبھا دیا، باقی سب کچھ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ فیصلے کا حق بہرحال تم ہی کو ہے۔ میں نے نہایت ہی مضبوط لہجے میں کہا، میں شادی کے بعد مستقل طور پر اپنے وطن پاکستان میں سیٹل ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس سے روکوں گا نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، لیکن تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی، یہ میں تمہاری بھلائی اور فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کون سی بات میرے محترم؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، میں چاہتا ہوں شادی کے بعد تم پورے 90 دن تک یہاں ضرور قیام کرو۔ مجھے امید ہے
3 ماہ کی یہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہی تمہارا یہاں دل لگ جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر تم دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کر بود و باش اختیار کرنے کے لیے آزاد ہوگے۔ ٹھیک ہے میرے محترم، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا، لیکن کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے 90 دن کی شرط کیوں عائد کی ہے؟ یہ ایک ایسی مدت ہے جس میں تمہارے اوپر ایک نہایت ہی خاص کام کیا جائے گا۔ میں نے اس سلسلے میں چند سیان کو بڑی وضاحت سے سمجھا دیا ہے۔ وہ کل کی ہر بات کو اس انداز میں بیان کر رہا تھا کہ جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہو۔ میں کوئی سوال کیے بغیر خاموش نظر سے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا اور مجھ سے استفسار کیا، وجدان اس وقت تمہاری عمر کیا ہوگی؟ کم و بیش 23 سال، میں نے جواب دیا۔ اور ساحل کی کتنی عمر ہے؟ اس نے اپنے سوال کو تھوڑا دراز کیا۔ میں نے بتایا ساحل مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے۔ جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تو اس وقت یہ 18 اور میں 20 سال کا تھا، اور اس بات کو اب لگ بھگ 3 سال گزر چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ساحل کی عمر اس وقت 21 سال ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ ٹھیک ہے، وہ گمبھیر انداز میں بولا، پھر براہ راست ساحل کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بیٹی تم اب جا کر آرام کرو، میں وجدان سے کچھ دوسری باتیں کروں گا۔ ساحل کوئی تعامل ظاہر کیے بغیر خاموشی سے اٹھی اور چنگ فو کو تعظیم دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ مجھے یقین تھا دروازے کے باہر چن سیان پوری طرح مستعد ہوگا، وہ ساحل کو اس کمرے میں پہنچا دے گا جہاں ہم نے گزشتہ رات گزاری تھی۔ میں یہ بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ چنگ فو نے کسی خاص مقصد کی خاطر ساحل کو رخصت کیا تھا۔ یقیناً اب وہ مجھ سے کوئی ایسی بات کرنے والا تھا جو ساحل کی موجودگی میں کرنا وہ مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ نہایت ہی مستحکم اور تاثیر انگیز لہجے میں بولا، وجدان، بعض انتہائی نازک مواقع پر تمہیں اپنی ایک محرومی کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو تھرڈ آئی کی طرح تمہارا تھرڈ ایئر بیدار کیوں نہیں؟ تم تیسری آنکھ کے توسط سے جس ماحول میں پہنچتے ہو وہاں کی آوازیں تمہیں سنائی نہیں دیتی کیونکہ تمہاری تیسرا کان کام نہیں کرتا۔ سیٹل میں سانگ فو نے تمہیں بتایا تھا کہ باطنی کان کی صلاحیت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی تمہیں اس سلسلے میں کسی قسم کی عملی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے بجائے الٹا نقصان اٹھا لو گے۔ میں بھی سانگ فو کے خیال سے 100% متفق ہوں۔ ہر شے ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی، لیکن میں نے تمہاری اس محرومی کو ایڈجسٹ کرنے کا منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں اضطراری نظر سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ کون سا پورے اسرار منصوبے کا انکشاف کرنے والا تھا۔ ایک بات طے تھی کہ اسی انکشاف کی وجہ سے اس نے ساحل کو وہاں سے ہٹایا تھا۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وجدان، میں نے اپنی طرف سے تمہیں شادی کا ایک انمول تحفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے یہ تحفہ تمہیں بے حد پسند آئے گا اور زندگی کی آخری سانس تک تمہارے ساتھ بھی رہے گا۔ شادی کا تحفہ تو شادی کے موقع پر دیا جاتا ہے، اور وہ ابھی دینے کا ارادہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس بات کے ڈانڈے بھی وہیں جا کر ملتے تھے کہ جو کھانگ ٹیمپل کے چیف لاما چنگ فورن پوشی کو میں آج آخری مرتبہ دیکھ رہا ہوں، میری شادی کے وقت وہ ہم میں موجود نہیں ہوگا، اسی لیے تحفے والے معاملے کو قبل از وقت نپٹانے کی کوشش میں ہے۔ اس تحفے کا نام ہے اسٹل ینگ۔ چنگ فو کی گمبھیر آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تبت میں 90 دن کے قیام کے دوران میں تمہیں مخصوص اور نایاب جڑی بوٹیوں کا ارگ پلایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چن سیان تمہیں یوگا کی ایک خاص مشق بھی باقاعدگی کے ساتھ کرائے گا۔ میں نے 90 دن کے اس کورس کی تفصیلات سے چند سیان کو اچھی طرح آگاہ کر دیا ہے۔ یہ کورس تم اسی کی نگرانی اور رہنمائی میں کرو گے، جس کے نتیجے میں تم اسٹل ینگ کا ٹائٹل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت تمہاری عمر 23 سال ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اسٹاپ یور ایج کے اس پروسیس میں تمہاری عمر آگے نہیں بڑھے گی، یہ تو ایک قدرتی عمل ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تمہاری عمر کا ہنسا بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا، مگر اسٹل ینگ کی روح سے تم اپنی زندگی کی آخری سانس تک بالکل ایسے ہی رہو گے جیسے اس وقت نظر آ رہے ہو۔ تمہاری توانائیوں میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ آگے کی طرف بڑھتا ہوا عمر کا ہنسا تمہاری جسمانی، ذہنی، جنسی اور روحانی صحت پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ چنگ فو خاموش ہوا تو میں نے اپنے وجود کو ایک سنسنی خیز لپیٹ میں جکڑا ہوا محسوس کیا۔ واقعی چنگ فو کی طرف سے میرے لیے یہ ایک بے مثال اور انمول تحفہ ہوتا۔ ہر شخص ہمیشہ جوان اور صحت مند رہنا چاہتا ہے، لیکن شاید ہی کسی کی یہ خواہش پوری ہوتی ہو۔ میں
میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ چند سیان کے دل میں اتر کر میں ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں ضرور معلوم کر لوں گا جن کا عرق وہ آئندہ 3 ماہ تک مجھے پلانے والا تھا۔ باقی اس سلسلے میں یوگا کی جو مشقیں کرنے والا تھا وہ تو میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ جاتی۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اسٹیل ینگ کی ٹیکنالوجی ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ چنگ فو نے اچانک موضوع بدل دیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، وجدان کیا لی یان سے بھی تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ بیٹھے بٹھائے اسے لی یان کا خیال کیوں آ گیا تھا؟ میں نے آج صبح چند سیان کی صورت دیکھتے ہی اس سے لی یان کے بارے میں استفسار کیا تھا اور اس نے میری توقع کے خلاف انتہائی روکھے پھیکے لہجے میں بتایا تھا کہ لی یان ٹھیک ہے اور مجھے اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے چنگ فو کے سوال کے جواب میں کہا، میں نے ابھی تک لی یان کی شکل نہیں دیکھی۔ چند سیان نے بتایا ہے کہ وہ خیریت سے ہے۔ تم نے بالکل متعلقہ آدمی سے لی یان کے بارے میں دریافت کیا ہے؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آئندہ بھی جب کبھی تمہیں اس کے بارے میں کچھ جاننا ہو یا اس سے ملنا ہو تو تم چند سیان ہی سے رابطہ کرنا۔ چنگ فو کی بات سن کر میں الجھ گیا۔ اس کا انداز میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ لی یان کے حوالے سے اس رویے کا مظاہرہ کیوں کر رہا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، محترم لی یان کا چند سیان سے کیا تعلق ہے؟ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھا، ذرا وضاحت کر دے میرے محترم، میں نے کہا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، لی یان اب چند سیان کی بیوی ہے۔ کیا؟ میں ایسے اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لیا ہو۔ وہ ایک ناقابل یقین اور حیرت انگیز بات کر رہا تھا۔ 20-22 دن پہلے میں لی یان کو یہاں چھوڑ کر لندن روانہ ہوا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر مجھے چھوڑنے گئی تھی۔ رخصت کے لمحات میں وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار یادگار مانکا بھی کیا تھا۔ میں اب تک اس کے وجود کا ریشمی لمس اپنے بدن پر محسوس کر رہا تھا۔ میرے ساتھ جانے کی خواہش مند تھی، اس کا کہنا تھا۔ میرے بنا یہاں اس کا جی نہیں لگے گا۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ لی یان کا جی تو جو کھانگ ٹیمپل ہی میں نہیں لگ رہا تھا، پھر چند سیان میں کس طرح لگ گیا؟ اس نے کیسے چند سیان سے شادی کر لی؟ میرے لیے یہ ایک انتہائی ناممکن بات تھی، بلکہ میرا ذہن اسے کسی بھی طور قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ صبح لی یان کے ذکر پر چند سیان کا چہرہ کیوں متغیر ہوا تھا۔ اس نے میری زبان سے لی یان کا نام سنتے ہی زیر لب مسکراہٹ کو ترک کر کے اچانک گہری اور گمبھیر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ چنگ فو کے علاوہ اگر اور کوئی مجھے لی یان کی شادی کی خبر سناتا تو میں اس کی بات پر ہرگز یقین نہ کرتا۔ ایک تو لی یان کی مجھ سے جذباتی وابستگی، اس پر چند سیان کی عمر، ان حقائق کی روشنی میں اس بے جوڑ جوڑے کی شادی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ چند سیان اس وقت 65 کے پیٹے میں تھا، اگرچہ صحت اور شکل و صورت سے وہ کہیں سے بھی 40 سے زیادہ کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا اس نے بھی اسٹیل ینگ والا فارمولا آزما رکھا تھا یا نہیں۔ مجھے خیالات میں ڈوبا دیکھ کر چنگ فو نے استفسار کیا، وجدان کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا؟ آپ کی جگہ اگر یہ بات کسی اور شخص نے مجھ سے کہی ہوتی تو میں یقین کرنے کو تیار نہ ہوتا میرے محترم، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں آپ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً لی یان چند سیان کی بیوی بن گئی ہوگی، لیکن اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دینا پسند فرمائیں تو بہت سے معاملات پر میری تشفی ہو جائے گی۔ ہاں ہاں پوچھو، وہ شفقت بھرے لہجے میں بولا۔ تمہارے ذہن میں جو بھی الجھن ہے اسے بیان کرو، میں تمہاری تسلی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا یہ شادی لی یان کی مرضی سے ہوئی ہے؟ کیا تمہاری شادی ساحل کی رضامندی کے بغیر ہونے جا رہی ہے؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس نے مجھ سے استفسار کر لیا تو ایک لمحے کے لیے میں گڑبڑا کر رہ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے سنبھلتے ہوئے کہا، میری اور ساحل کی بات تو بالکل مختلف ہے۔ ہم ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے کو، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، وہ انتہائی نرمی سے قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں نے تم سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ آیا ساحل کی خواہش جانے بغیر اس کی شادی تم سے کی جا رہی ہے؟ نہیں، میں نے قطعیت سے کہا، اس شادی میں ساحل کی مرضی اور رضامندی پوری طرح شامل ہے۔ بس تو پھر جان لو کہ اس شادی کے لیے لی یان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، تبت میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہاں شادی لڑکی کی رضامندی حاصل کیے بغیر کی ہی نہیں جا سکتی۔ تمہاری سابق ساتھی لی یان نے یہ بے رضا اور رغبت چن سیان سے شادی کی ہے اور اب اس کا نام یان سیان ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، تو اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا؟ صرف نام ہی نہیں بلکہ مذہب بھی، چنگ فو نے کہا اور انکشاف کیا۔ اب وہ بدھ مت میں داخل ہو چکی ہے۔ جیسے چند روز بعد ساحل
तुम्हारा मजहब इख्तियार करने वाली है। ली यान क्रिश्चियन थी। मैं न्यू जर्सी से काठमांडू तक और फिर काठमांडू से लहासा तक इसे मुख्तलिफ जावियों से पढ़ता आया था। मैंने महसूस किया था ईसाइयत की तरफ इसका ज्यादा रुझान नहीं था। अब अगर इसने बुद्ध मत इख्तियार करके चंद सियान से शादी कर ली थी तो ये मुअम्मा फौरी तौर पर मेरी समझ में आने वाला नहीं था। बहरहाल एक बात बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही थी और वो ये कि अगर बुद्ध मत से एक फर्द साहिल खारिज होने वाला था तो इस खरूज से पहले ही चिंग फू ने इस मजहब में एक फर्द ली यान को दाखिल भी कर लिया था। ये बड़ी नपी तुली डील थी और चिंग फू से इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं था। इसे कुछ हासिल न होता। चिंग फू ने आमदो शुद्ध के पलड़ों को बराबर करके अपनी कौम का दिल खुश कर दिया था। इन लम्हात में पता नहीं क्यों बड़ी शिद्दत से ली यान को देखने के लिए दिल मचल गया। मुझे खबर भी न हुई और वो ली यान से यान सियान बन गई। मैंने इसे शौन की बीवी की हैसियत से देखा था। इसकी बेवगी का जो अरसा मेरे दोस्ती में गुजरा मैं इसके एक एक नकाबले फरामोश लम्हे को महसूस कर सकता था। अब मुझे देखना था वो चन सियान की बीवी बनकर कैसी नजर आती है। बेसाख्ता मैंने चिंग फू से पूछा, क्या ली यान, मेरा मतलब है यान सियान, मेरी शादी की तकरीब में शिरकत करेगी? जरूर, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। चन सियान तो तुम्हारी शादी का मुंतजम आला होगा। इसकी बीवी यान सियान भी इंतजामात में पूरी तरह अपने शौहर का हाथ बटाएगी। कई मरतबा तुम्हारा इससे सामना होगा, बातचीत भी होगी और मुमकिन है तन्हाई में मिलने का भी मौका मिल जाए। चुनांचे तुम मेरी एक नसीहत को हमेशा याद रखना। वो लम्हा बार को मुतक्कफ हुआ, फिर गहरी संजीदगी से इजाफा करते हुए बोला, जब भी यान सियान से तुम्हारा राब्ता हो माजी में झांकने और गुजरे दिनों को याद करने की कोशिश न करना। वो तुम्हारी कुछ भी नहीं है, वो चंद सियान की बीवी है और मेरे बाद चंद सियान जुखांग टेम्पल का सबसे ज्यादा अहम शख्स है। तो राज हम तीनों के दरमियान है, इसे किसी चौथे तक नहीं पहुंचना चाहिए। चीजें जैसी नजर आती हैं हकीकत में वैसी नहीं होती। अगर हम एशिया की हकीकत तक पहुंच जाएं तो हमारी जिम्मेदारियों में बेपनाह इजाफा हो जाता है। एक तरह से हमारी जुबान पर कफल लग जाता है। अगर हम किसी हमाकत में इस कफल को तोड़ डालें तो फिर तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना वजदान? बिल्कुल समझ रहा हूँ मेरे मोहतरम, मैंने अकीदत भरे लहजे में कहा। इंशाअल्लाह आपको कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपकी नसीहत को हमेशा याद रखूंगा। वो उठकर खड़ा हो गया। इसके एहतराम में मुझे भी खड़ा होना पड़ा। वो मेरी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद है मेरे बच्चे, लॉर्ड बुद्धा तुम्हारी हिफाजत करे। वो इन दुआया कलमात के बाद मेरे बिल्कुल करीब आ गया, इंतहाई करीब के हमारे दरमियान 3-4 इंच से ज्यादा फासला न रहा। इसने बड़ी शफकत से अपने दोनों हाथों में मेरे चेहरे को थाम लिया, फिर मेरी पेशानी पर एक भरपूर बोसा जब्त कर दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई बोसा न हो बल्कि तवानाई का बहता हुआ दरिया हो। मैंने पेशानी के रास्ते अपने पूरे वजूद में रंग और रोशनी के एक सैले आब को रवा दवा पाया। ये कैफियत चंद लम्हात तक बरकरार रही, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। मुझे ये अंदाजा कायम करने में कतन कोई दिक्कत पेश न आई कि चिंग फू ने कोई नादीदा खजाना मेरे सिस्टम में डाउनलोड कर दिया था। वो मेरी तरफ देखते हुए अलविदाई अंदाज में मुस्कुराया और बोला, मैं अब जाऊंगा। मैंने इसे एक भरपूर मुसाफा किया और इस मुसाफे के इख्तिताम पर मैंने पूरे खलूस के साथ इसके हाथ को चूम लिया। चिंग फू ने मेरा कंधा थपथपाकर तसल्ली दी, फिर इस कमरे से रुखसत हो गया। ये चिंग फौरन पोशी से मेरी तीसरी मुलाकात थी। 16 मई की सुबह बड़ी उदास और दिल गिरफ्तार थी। चिंग फौरन पोशी की पेशन गोई पूरी हो गई। इसने पहली मुलाकात के वक्त मुझसे कहा था कि हमारी सिर्फ 3 मुलाकातें हैं। गुज़श्ता रोज हमने तीसरी मुलाकात कर ली थी और ये तीसरी मुलाकात बिल आखिर आखिरी मुलाकात साबित हुई। कल वाली इस तीसरी मुलाकात में चिंग फू ने आखिरी जुमला ये बोला था, मैं अब जाऊंगा, और वो चला गया हमेशा हमेशा के लिए। अगली सुबह दस्तक की तेज आवाज से हमारी आंख खुल गई। मैंने बिस्तर छोड़ा और जल्दी से जाकर दरवाजा खोल दिया। खुले हुए दरवाजे में जोखांग टेम्पल के एक सीनियर मॉन्क पर निगाह पड़ी। मैंने इस लामा को चंद सियान के बहुत करीब देखा था। एक तरह से वो चंद सियान के नायब की हैसियत रखता था। बाइन चंद सियान चिंग फू का नायब था और सीनियर मॉन्क का नाम यूलियान था। यूलियान का चेहरा संजीदगी के गहरे बादलों से ढका हुआ था। मैंने तशवीश भरी सवालिया नजर से इसकी तरफ देखा तो इसने गंभीर लहजे में चिंग फू के इंतकाल की इतला दी और इसके साथ ही ये भी हदायत कर दी कि हम जल्दी से तैयार होकर टेम्पल के मरकजी हिस्से में पहुंच जाएं। मैंने यूलियान से पूछा, चिन सियान कहाँ है? वो बहुत मसरूफ है। यूलियान ने गहरी संजीदगी
سنجیدگی سے بولا، انہوں نے ہی مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ پھر وہ مزید کوئی بات کیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ میری طرح ساحل بھی دستک کی تیز آواز پر بیدار ہو گئی تھی، تاہم یولیان کی اطلاع اس تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ میں نے دروازے سے واپس پلٹا تو اس نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا وجدان، کون آیا تھا؟ میں نے نہایت ہی تھکے ہوئے لہجے میں اسے بتایا، جو کھانگ ٹیمپل کی آبرو چنگ فورن پوشی رخصت ہو گیا۔ میرے الفاظ میں ایسی یاسیت اور افسردگی تھی کہ بات کی تہہ تک پہنچنے میں اسے ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی۔ اس کا چہرہ غم اور افسوس کی اماج کا بن گیا۔ ہم دونوں ہی چنگ فو کی موت کی خبر سن کر دکھی اور ملول ہو گئے تھے۔ چنگ فو نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا، ہم دونوں یتیموں ویسر تھے۔ ہم دونوں کی کہانی میں بہت سی باتیں مشترک تھی، خاص طور پر والدین سے محروم ہونے والے واقعات تو ایک دوسرے سے بہت ہی ملتے جلتے تھے۔ میرے والدین محترم عابد علی اور والدہ ماجدہ شگفتہ کو سفاک قاتلوں نے جس طرح میری نگاہ کے سامنے موت کے گھاٹ اتارا تھا، بالکل اسی طرح ساحل کی ماں بیر جانی اور باپ تھونچی کو بھی بدھ نیل کنٹھ والی عبادت گاہ میں درندہ صفت بھیڑیوں نے بے دردی سے ہلاک کر ڈالا تھا، اور چنگ فو نے تو ہم دونوں ہی کو اپنے سائے میں لے لیا تھا۔ اس کی شفقت ہم دونوں پر نچھاور تھی، ہمیں ملانے اور ساری زندگی کے لیے ایک کرنے کے سلسلے میں اس شخص نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ مجھے تسلیم ہے، یہ اقرار کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتا کہ اگر چنگ فو کی خصوصی نظر مجھ پر مرکوز نہ ہوتی تو شاید میں اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہوتا۔ اسی کی کوشش نے ہم عرصے سے بچھڑے ہوئوں کو آپس میں ملا دیا تھا۔ ہمارا ملاپ صرف اور صرف اسی کا کارنامہ تھا، اور اس سلسلے میں چنگ فورن پوشی نے ایک سچے اور ذمہ دار سرپرست کا کردار ادا کیا تھا۔ زندگی اور موت کا کھیل بھی بڑا ہی عجیب اور نرالا ہے۔ زندگی موت کی امانت ہے، اور موت اس امانت کو وصول کرنے کے لیے ہر لمحہ زندگی کے تعاقب میں رہتی ہے، اور جیسے ہی وہ اسے دبوچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، زندگی کی حقیقتیں ہی بدل کر رہ جاتی ہیں۔ الفاظ اپنے معنی اور انداز اپنے مفہوم تبدیل کر لیتے ہیں۔ چنگ فو نے اپنی زندگی میں ساحل کو بیٹی اور مجھے داماد بنا کر ہمارے دل خوش اور شادمانی سے معمور کر دیے تھے، لیکن اس کی زندگی کے خاتمے نے یہی دل بجھا دیے تھے۔ ہم دکھی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے سخت غمزدہ اور رنجور تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جوکھانگ ٹیمپل کا چیف لاما چل بسا ہو، ہمارے سر سے سایہ اٹھ گیا ہو، ہم اسی لمحے یتیم ہو گئے ہوں۔ وہ پورا دن ایک مخصوص افسردگی اور درماندگی میں گزرا۔ کچھ کھانے پینے کو جی چاہا اور نہ کسی اور بات میں دل لگا۔ رات گئے ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ جوکھانگ ٹیمپل کی ماتمی فضا نے ہمارے دلوں کو دن بھر اپنی گرفت میں جکڑے رکھا تھا۔ چنگ فو کے وصال پر ہر دل مغموم اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ انسان کی زندگی میں اس کا جو بھی مرتبہ اور درجہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن موت کے بعد اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مفید اور کارآمد انسانوں کی کمی ہمیشہ یاد آتی ہے، اور ان کی یاد خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جس کی کسی کا خلا کبھی بھر نہ سکے۔ چنگ فو بھی ایک ایسا ہی عظیم انسان تھا۔ اس رات ہم ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکے۔ ساری رات چنگ فو کا ذکر خیر ہوتا رہا اور رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ اس ایک کمرے میں ہم دونوں کا قیام بھی چنگ فو کی خصوصی ہدایت کا نتیجہ تھا۔ یہ ایک طرح کا بے پناہ اعتماد تھا جو وہ ہم دونوں پر کرتا تھا۔ شادی سے پہلے عموماً لڑکی اور لڑکے کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جاتا ہے، بعض صورتوں میں تو ان پر کڑی نگرانی بٹھائی جاتی ہے، انہیں ایک دوسرے سے ملنے اور بات کرنے تک کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن چنگ فو نے اس کے برعکس احکام صادر کیے تھے۔ وہ جدا کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ ملانے والوں میں سے تھا۔ ہم اس آزادی کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ ہماری ذات پر چنگ فو کا یہ اندھا اعتماد ہمارے لیے کسی گولڈ میڈل سے کم نہیں تھا۔ اسی دوران میں ہماری درمیان بہت سی باتیں ہوئی۔ ہم نے ہجر و فراق میں بیتے ہوئے ایک ایک روز و شب کی تفصیل ایک دوسرے کو سنا ڈالی۔ جب پرانے قصے نمٹ گئے تو ساحل نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، وجدان ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ محترم چنگ فو نے اس روز مجھے رخصت کرنے کے بعد تم سے کافی دیر تک باتیں کی تھی۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، یقیناً وہ کوئی خاص باتیں ہی ہوں گی، اس بارے میں تم مجھے کچھ بتاؤ گے؟ میں اس سوال کی توقع اس لیے اس لمحے سے کرنے لگا تھا جب اس میٹنگ کے دوران میں چنگ فو نے ساحل کو مخاطب کرتے ہوئے براہ راست کہا تھا، بیٹی تم اب جا کر آرام کرو، میں وجدان سے کچھ دوسری باتیں کروں گا۔ ساحل کے جانے کے بعد چنگ نے مجھ سے صرف دو اہم موضوعات پر گفتگو کی تھی، یعنی لی یان کی چند سیان سے شادی اور وہ تحفہ جو وہ مجھے دینا چاہتا تھا، سدا بہار جوانی کا فارمولہ۔ میں اسٹل ینگ کے سلسلے میں ساحل کو فی الحال کچھ نہیں بتا
سکتا تھا، کیونکہ اس انمول تحفے کی وصولیابی میں ابھی پورے 90 دن باقی تھے۔ البتہ لی یان کی شادی کے بارے میں تفصیل بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔